بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ اپنے رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں، تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا، مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سہراب، کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا، تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی تو اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا، پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کے مانگتا تھا وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا، تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے، لہٰذا کسی چیز کے نہ ملنے پر مایوس نہ ہوا کریں، اس رب پہ یقین رکھیں کہ اس نے اگر وہ چیز عطا نہیں کی تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، یا وہ اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور مایوس کبھی نہ ہوں، اس پر امید رکھیں اور پورا یقین رکھیں۔